صالح محمد نام ہے اور صالح الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں ایسے لیڈر چاہیے. وہ کہتے ہیں نا آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. دوسری بات جو حضرت صاحب نے کہی کہ کئی لوگ اچھا کہتے ہیں برا نہیں کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں شعر ہے صالح محمد صاحب کی نظر ہے. غالب برا نہ مان, غالب بہت بڑا شعر بول رہا ہے, غالب برا نہ مان جو واحد برا کہے, غالب برا نہ مان جو واحد برا کہے, ایسا بھی ہے کوئی, ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہے جسے. تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا حاضر عزیز اور مقبول لیڈر جناب الحاج صالح محمد خان صاحب MNA حلقہ 13 ایمانی سیکٹری آبی وسائل کو تو بلا تاخیر اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جتنے بھی یہاں پہ میرے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میرے دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی یہاں پہ بزرگ بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو محبت آپ نے دی, اور آج نہیں دی بلکہ آپ نے پہلے سے بھی الحمدللہ یہ آج جو ہو رہے ہیں, جو کام ہو رہے ہیں, یہ آپ کو اسی محبت کا صلہ ہے. جو الحمدللہ آج آپ نے جو محنت کی تھی 2013 میں اور پھر 2018 میں جو آپ نے محنت کی, اور پھر اس کے بعد جو یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اجمل خان صاحب, ڈاکٹر اشفاق صاحب, افتخار بھائی ہیں, رشید یا جتنے رضا اللہ خان ہیں, یا پارٹی کے جتنے سینئر عہدیدار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ورکر ہیں جتنے بھی یہاں پہ, یہ آپ کی اس محنت کا سلسلہ ہے, آپ کی اس محنت کا سلسلہ ہے کہ آج یہاں پہ کام ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے قرآن کی ایک آیت شروع میں پڑھی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. میں گیس کے حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ میں جس طرح آپ ایک وفد سنایا, یہاں کا ایک وفد 50-60 موظفین تھے, اور اس کے بعد چٹی ٹیری سے بھی ایک وفد میرے پاس آیا. تو اس کے بعد چونکہ ہم نے جہاں جہاں پہ گیس لائن نہیں پہنچی اس کے لیے ساتھ ساتھ پیسے جمع کر رہے ہیں, اور کوئی جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ. میرے آپ سے وعدہ ہے, میری کوشش ہوگی کہ یہ جو 2 سال ہے اس میں ہر جگہ میں کوشش کروں گا کہ ہر جگہ تک یہ گیس پہنچ جائے. اور ایک گیس کی میں ایک بات آپ سے میں نے پہلے بھی شاید کی ہوگی, جب میں MP تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور میں اس وقت مسلم لیگ نون میں تھا. اس وقت میں نون لیگ میں تھا, اور جب نواز شریف صاحب کا پروگرام مانسرہ کے لیے بنا تو اس وقت کیپٹن صفدر صاحب اور سردار محمد یوسف صاحب دونوں, اور سردار ظہور صاحب, میاں ضیاء الرحمان صاحب, اور ساتھ سید غلام صاحب, یہ وہاں پہ آئے. یہ ہمارے وہاں بفا میں آئے. انہوں نے ایک مشاورتی میٹنگ تھی کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, جلسہ کہاں پہ رکھیں گے اور کہاں پہ پروگرام کریں, سب کی ایک مشاورت تھی. تو مشاورت میں میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا جی بہتر تو یہ ہے, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ اگر میرے حق میں رکھ دیا جائے یونیورسٹی میں, تو میں نے کہا یونیورسٹی میں اگر یہ رکھتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگ یا جتنا بندہ تعاون کرتا ہے میں حد سے زیادہ کوشش کروں گا کہ میں تعاون کروں گا. تو انہوں نے مان لی بات کہ ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جب جلسہ ہوا, جلسہ سے 1-2 دن پہلے اسٹیج ہم بنا رہے تھے, اسٹیج کے پیچھے تختی لگی ہوئی تھی, بورڈ بنا ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان کے لیے کہ افتتاح کریں گے اگرور تناول گیس کا, اور ساتھ ایک اور جگہ تھی ساتھ کی موٹر وے کا, یہ 2 افتتاح. میں نے اس میں جب دیکھا میں نے کہا بورڈ پہ تو پکل کا نام ہی نہیں لکھا ہے.
میں پریشان ہوں. میں نے کہا ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کر دی, اخبارات میں دے دیے کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں یہاں پہ پکل گیس کا اعلان کریں گے, تو اس میں یہ شامل فقط شامل نہیں تھا. یہ رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا. میں نے وہاں پہ CNG کے اسٹاف سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جس پہ تو فی الحال نہیں, یہ فیز 2 میں ہے. وہاں پہ ایک چیف انجینئر بیٹھی, انہوں نے کہا یہ فیز 2 میں پکل ہے, اور کیپٹن صاحب نے کر دیا تھا اس کے لیے. چونکہ کیپٹن صاحب نے کام کیے, آج ان کی پارٹی الگ ہے, میری الگ ہے, لیکن جو بندہ کام کرتا ہے وہ کام نظر آتے ہیں. اس نے اپنے حلقے میں بہت بڑے کام کیے تھے اور کیے ہیں. اسی وجہ سے ان کو اللہ نے دوبارہ, ان کا بھائی جو سجاد صاحب دوبارہ کرے میں نے بنائے. حالانکہ وہاں پہ ہم نے بڑی کوشش کی ظفر خان کے لیے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ڈاکٹر سجاد میں نے بنا اس کے کام کی وجہ سے بنائے, جو اس نے کام کیے تھے. تو وہ جب 10 بجے ہم گھر پہنچے, واپس اسٹیج چھوڑ کے ڈوڈیال اس میں یونیورسٹی میں, ہم بھائی 3 کمرے میں کمرہ بند کر دیا. ہم صلاح کر رہے تھے اب کیا ہوگا, یہ تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے. وزیر اعظم ہمارے گھر آ رہا ہے اور یہاں پہ افتتاح تنور میں تو بہتر ہے. کیپٹن صدر صاحب کی کوشش ہے, اس کی کوشش تھی کہ میں ہر پہاڑ تک پہنچا دوں, ہر چوٹی تک پہنچا دوں. اس کو وہ تو اپنے لیے ٹھیک کر رہا تھا, لیکن اس سائڈ پہ جو قیادت تھی, جو ان کی کمزوری تھی کہ اس میں ایک شامل نہیں تھا. میں نے وہاں پہ الگ بولے کہ میں نے کہا کہ اس وقت تک یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا جب تک پکڑ دی گئی شامل نہیں ہوگی. 2 دن بعد جلسہ ہے. میں نے سردار صاحب سے بات کی, پھر میں نے کیپٹن صفدر صاحب سے بات کی. سردار صاحب نے کہا کہ چلو میں نے بات کر لی, فیز 2 میں پکل ہے. میں نے کہا سردار صاحب جب یہ نوشیر صاحب یہاں سے چلے جائیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ فیز 2 ہمارا پھر قیامت کے بعد بھی آئے گا. میں نے کہا فیز 2 نہیں, ابھی اس جلسے سے پہلے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پکل کی گیس لگے گی کہ نہیں لگے گی. میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر ایمانداری سے جرت کرے, جس میں جرت ہو, تو بڑے سے بڑے فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اجتماعی طور پہ جب آپ لوگوں کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے, جب آپ آگے جائیں گے تو اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اور یہ میں جھوٹی فلو اس پہ کہہ رہا ہوں, یہ بات ان تک پہنچ گئی اور کئی دفعہ پہنچی بھی ہے. رات کو 11, 12, 1 بجے تک مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ جلسہ چھوڑے. میں نے کہا نہیں, سوال یہ جلسہ یہاں بھی نہیں ہوگا. اب میں نون لیگ کا MP ہے, میں صوبائی نائب صدر بھی, اور میں کہتا ہوں یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا جب تک گیس نہیں ہوگی. پھر کیپٹن صفدر صاحب کی مہربانی تھی, پھر انہوں نے رات کو بلایا سردار صاحب کو کہ صبح نواز شریف صاحب سے میٹنگ رکھواتے ہیں. صبح نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی. نواز شریف صاحب نے فائل تیار کر کے CNG سے پوری منظوری لے کے وہ پھر ان کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بھیجا. جب فائل میرے پاس پہنچی اس کے بعد پھر ہم نے زبردست جلسے کیا تھا. جو ڈسٹریبیوشن ایریا رہ گئے تھے اس کے ہم ساتھ پیسے جمع کر رہے ہیں, کچھ جمع کر دیے اور کچھ جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تو اس میں کوئی جگہ نہیں رہے گا. جس طرح فرض کرے گا ڈوڈیال کے 8 کلومیٹر ہے, تو وہاں پہ اگر ڈوڈیال کو ہم پورا گر لیں تو 40 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. تو جو ایریا رہتے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس پہ میں SMG فیل کا سٹاف جو ہے, فرق صاحب ہیں جو انچارج ہیں, اس کے ساتھ نواز صاحب ہیں, وقار صاحب ہیں, باقی ان کے ساتھی ہیں, ان کو خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی دن رات ایک کر کے میرے ساتھ سروے کے لیے اور پورے ڈاکومنٹس بناتے رہے. اب بھی بنا رہے ہیں, اب بھی جو ایریا رہتے ہیں اس پہ کام انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو وہ گیس آج الحمدللہ یہاں پہ آج اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اس طرح باقی علی اصغر بھائی نے ساری چیزیں ان کو یاد تھی کہ جو کام اس ویلیج کونسل میں ہوئے ہیں الحمدللہ. کچھ ٹرانسفارمر ایک تو میرے خیال میں آج کل میں اور بھی 100 kV کا آیا ہوگا یہاں کا, اور بلکہ چٹی ڈیری والے بھی 100 سے 200 ہو گیا ہے, اور تکیا والے بھی 50 سے 100 ہو گیا. ٹرانسفارمر اور گیس کے حوالے سے یہاں پہ انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے پاس نہیں رہے گی, کیونکہ آپ کی کوشش, آپ نے جو محنت میرے لیے کی, اس علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ نے کوشش کی. یہاں کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ اگر شروع سے جن کے پاس پوری قوت تھی, طاقت تھی, حکومتیں تھی, 30-35 سال سے ان کے پاس 5 MPA تھے اور ڈسٹرکٹ تحصیل گورنمنٹ سے, اگر وہ کرتے, وہ اگر دلچسپی سے کام کرتے. آپ سال پہلے آپ نے سنا کہ میں نے ریزائن دیا تھا. میں نے ٹورزم کے لیے 2.5 ارب روپے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب سے منظور کروائے تھے. اس پہ ایک روڈ کا مسئلہ, وہ جو اس کا منڈی روڈ کا 85 کروڑ روپے کا سڑک سرنگیلی, جس سے سرنگیلی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی, اس پہ کام شروع ہوئے. جب مجھے پتہ چلا کہ سڑک کہیں اور جا رہی ہے, میں نے ریزائن دیا. پھر 2 دن کے بعد مجھے وزیر اعظم نے بلایا. وزیر اعظم نے کہا, میں نے کہا جی ریزائن میں تو ایسے نہیں کر سکتا ہوں جس طرح سابقہ ادوار میں ہمارے علاقے کے ساتھ ہوتا رہا. جس طرح زلزلے کے اربوں روپے 70-80 ارب 99 ارب روپے جو وہاں کی شفٹ میں نے کہا میں تو اس طرح کبھی نہیں کر سکتا. مجھ پہ لوگوں نے بہت بڑا اعتماد
میں نے 100 لاکھ کے قریب ووٹ لیے اور میں صورت منصر نہیں جا سکتا ہوں کہ میرے پیسے کہیں اور لگ جائیں. میں اگر کسی اور کا حق اپنے حلقے میں دینے لگا ہوں تو میں رکھ تو کسی کا بات بھی سوچ نہیں سکتا کہ اور کہیں لے جائے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ پیسے میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ روڈ واپس کیا. بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گفٹ, صوبے میں 4 بڑے ہسپتال آئے تھے 2 ارب کی لاگت سے بن رہے ہیں, اور ایک 2 ارب روپے کا ہسپتال جو پورے ہزارہ ڈویژن کے لیے تھا, ایک ریجن کے لیے, اس پہ الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب کا اس میں کامیاب ہوا اور ڈاکٹر کے مقام پہ 2 ارب کا ہسپتال کچھ دنوں بعد انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا. میں ایک سرن ویلی کی بات کرتا ہوں کہ سرن ویلی کے 2 ارب کا یہ بڑا منصوبہ, 85 کروڑ کا یہ منصوبہ. سرن ویلی اب وہ سرن ویلی نہیں رہے گی. اس طرح الحمدللہ یہاں پہ جو پکل ہے یا تحصیل بالاکوٹ ہے یا مانسہرہ سٹی ہے, مانسہرہ سٹی کے لیے ایک پانی کی بہت بڑی اسکیم جو 6.5 ارب کی سوٹی ڈیولپمنٹ فنڈ سے, جس کے جب میں ایم کیا تھا اس وقت سے, چونکہ میرا مانسہرہ حلقہ نہیں تھا, لیکن اس وقت چونکہ سردار صاحب اس وقت ہماری دوسری پارٹی نون لیگ میں, لیکن انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی لیکن ان سے نہیں ہو سکا. تھوڑی بہت اس فائل پہ سردار ظہور صاحب نے بھی کوشش کی تھی, سردار یوسف صاحب نے, لیکن ان سے نہیں ہو سکا. جب ہماری حکومت بنی الحمدللہ اس پہ میں نے کام کیا, اس پہ بابر سلیم خان نے صوبائی صدر کا کام اس نے کیا, مرکز کا کام میں نے کیا, اور وہ اسکیم منظور ہو چکی ہے ایک وہ اسکیم. اور اس کے علاوہ 70% جو مانسہرہ کا علاقہ ہے میں نے کچھ پیسے پبلک ہیلتھ کو دیے تھے, اس پہ انشاءاللہ مہینے کے بعد افتتاح کریں گے. اس پہ مانسہرہ کے 70% آبادی کے لیے پانی کی لائن شروع ہو جائے گی. چونکہ بڑی لائن اس پہ ٹائم لگے گا, تو میں نے وہاں پہ سورس الحمدللہ پبلک ہیلتھ کی مدد سے وہاں پہ سورس بنا کر لائن بھیج لیے, 6 انچ کی لائن بھیج لی, اور اس پہ 70% مانسہرہ کا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا پانی کا. اور 1 ارب روپے مانسہرہ سینیٹیشن کے لیے جو میں نے بڑی کوشش کی, سروے کیے تھے, اس میں مانسہرہ سٹی کے الحمدللہ یہ 5-7 دن پہلے اس کی اپروول بھی آ گئی, اور 1 ارب یہاں پہ سڑکوں کے لیے اور 1 ارب میں نے اریگیشن کے لیے رکھے تھے. اور اس کے ساتھ ایک گریڈ اسٹیشن کی منظوری جو گاندھی کے مقام پہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد اس سیکشن 4 بھی لگ گیا, 50-60 کروڑ کے ایک گریڈ, اور 5-6 فیڈر مکمل کرنے کے بعد 3-4 فیڈر بھی مزید کام لگائے. آج الحمدللہ ہر گاؤں میں ٹرانسفارمر پہنچ رہے ہیں, ہر علاقے کا فیڈر بن رہے ہیں, ہر علاقے میں کام ہو رہے ہیں. کہیں گلی پک رہی ہے, کہیں گلی پختگی ہو رہی ہے, کہیں پہ سڑک کی ہو رہی ہے, کہیں پہ بجلی اور گیس کا کام شروع ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بندہ اگر اخلاص سے کام کرے تو کون سا کام مشکل ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اس کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ورنش نئی اور کریڈا اور چٹی ڈیری اور یہ تکیہ اس علاقے میں گیس کا یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ کا شکر یہ آپ کی وہ محنت, یہ آپ کی وہ محنت تھی جو آپ نے وہ محنت کی تھی, جو آپ نے وہ نعرے لگائے تھے, جو گھر گھر آپ پھرتے رہے, جو آپ اپنے خرچے کرتے رہے, اس کا سلسلہ, اس کا صلہ. اور ساتھ جو ہمارے یہاں پہ الحمدللہ پارٹی کے سرکردہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کی اور ورکرز کی, اور پھر میرے ساتھ کسی نے پارٹی والا کام بھی نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے مجھے PTI کا ووٹ تو ملا ہی ملا ہے, لیکن مجھے مسلم لیگ نون کا ووٹ بھی ملا ہے, مجھے جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بھی ملا ہے, مجھے اس پارٹی کا ووٹ بھی ملے. میرے ساتھ لوگوں نے پارٹی والا یہ نہیں رکھا, الحمدللہ مجھے لوگوں نے کھل کے سپورٹ کیا ہے. اور اس لیے الحمدللہ میں کھل کے وہاں پہ بات بھی کرتا ہوں. اسمبلی کے فلور پہ گورنمنٹ کے بندے کے لیے بولنا بڑا مشکل ہے. اس دن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے مراد سعید صاحب کے بارے میں جو بات اسمبلی میں کی, میں نے کہا جی آپ کو اگر NHA کی سڑکوں کا پتہ نہیں ہے, میں پلاننگ کے پاس جاؤں تو آپ کا کیا کام ہے. اور یہ کوئی وہاں پہ اتنا آسانی کہ اسمبلی کے فلور پہ مہنگائی کے بارے میں وہاں پہ پھر فلسطین کا مسئلہ. پرسوں جب احتجاج تھا وہاں پہ ہمارے سارے منسٹر تھے, سارے منسٹر تھے, سب کے پاس فلسطین کا جھنڈا تھا, لیکن الحمدللہ جس کو آپ نے بھیجا ہے میرے گلے میں فلسطین کا اور ہاتھ میں اسرائیل کا, جس کو میں نے وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ کریڈٹ آپ کو پہنچتا ہے. میں نے بڑے بہادر لوگوں کا ووٹ کیے ہے, الحمدللہ یہ سارا کریڈٹ آپ کو پہنچتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں لوگوں کے پاس ایک جھنڈا اور میرے پاس 2, ایک فلسطین کو اور دوسرا ہاتھ لگانے کے لیے دوسرا جھنڈا میرے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے. اور پھر وزیر اعظم کی پالیسی, جو خارجہ پالیسی, پہلی دفعہ بہت میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک نام دنیا میں روشن ہوا ہے فلسطین کے مسئلے پہ. وزیر خارجہ نے 2 دن پہلے جب وہاں پہ اقوام متحدہ میں اسپیچ کی, اس نے کہا کہ بیت المقدس ریڈ لائن ہے اور امریکہ
کچھ منائی کر رہے ہیں اسرائیل کا، کہتے ہیں کہ یہ آخری لائن ہم کھینچ رہے ہیں، آگے جرأت نہ کرے، ورنہ 1.5 ارب مسلمان دیکھ لیں اور 84 لاکھ یہودی، 1.5 ارب مسلمانوں کی ساری طاقتیں خاموش، عرب خاموش، دنیا خاموش، اور اس پہ جو جرأت کی ہے وہ ہمارے جو وزیر خارجہ، چونکہ وزیر خارجہ اپنی طرف سے نہیں، وہ تو وزیر اعظم کی پالیسی اور گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، تو وزیر خارجہ خود کے ڈٹ کے وہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اگر آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ تیسری جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کریں، یہ جو بیت المقدس ہے یہ ہم صرف فلسطینیوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیا ہے سارے فلسطینی اس پہ ساری عمر قربانی دیں گے، شہادتیں دیں گے، یہ پورے مسلم امہ کا مسئلہ ہے اور 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن افسوس کہ تجارت کی وجہ سے اور ٹریڈ کی وجہ سے ہمارے مسلم ممالک بھی خاموش اور کمپرومائز کی سیاست کر رہے ہیں۔ کمپرومائز کب تک؟ اگر ہر بات مصلحت سے حل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ خود جہاد میں حصہ نہ لیتے۔ کمپرومائز کون سے بہتر کمپرومائز کون کر سکتے تھے؟ جب انہوں نے خود جہاد میں حصہ لیا اور قرآن پاک میں 550 سے زیادہ آیات میں اس جہاد کا تذکرہ ہے، مین وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کا قرآن اور نبی کا طریقہ ہم بھول گئے، اور اس وجہ سے 1.5 ارب مسلمان اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ 84 لاکھ یہودی دیکھ لیں ان کی اتنی جرأت، اگر کوئی مسلم ممالک کوئی ایک ملک اس قسم کی حرکت کرتا تو آپ دیکھتے کہ مسلمان اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہوتا، لیکن آج وہ بیرونی طاقتیں، وہ اقوام متحدہ اور وہ سلامتی کونسل جس کو ہم قرارداد دیکھتے ہیں، قراردادوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس وقت تک ہم اللہ کی قرآن اور اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کے لیے نہیں نکلیں گے، تو اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت تک یہی ہوگا جیسے آج 84 لاکھ لوگوں کی جرأت دیکھ لو، 1.5 ارب مسلمان خاموش ہے۔ اس میں صرف پاکستان نے اپنا زبردست کردار ادا کیا خارجہ پالیسی میں۔ اس کے ساتھ کام کے جو اور بھی ڈیمانڈز ہیں، جس طرح یہ 400 فٹ ڈرپ کا ہے، اور جو ٹیوب ویل کی بات کی، ٹیوب ویل چونکہ صوبائی اس میں آتا ہے، میں کوشش تو کروں گا، اس کا وعدہ نہیں کر سکتا ہوں، اور باقی جو سیتے پر رستے کی آپ نے بات کی، میں NHA والوں سے بات کر لوں گا۔ NHA کی جب یہ اسمبلی میں کھڑے ہوں تو 2 ارب 87 کروڑ روپے ریلیز ہوئے ہیں۔ منصرہ کے عیسیٰ خان اللہ کہتے ہیں کہ یونیسیف سے، میں یونیسیف والوں سے بات کر لوں گا ٹیوب ویل کے حوالے سے، تو میں NHA کی بات کر رہا تھا، 2 ارب 87 کروڑ روپے منصرہ سڑکوں کے ریلیز ہو چکے ہیں۔ منصرہ داتا سے لے کے چتر پلین تک اور داتا سے لے کے نالان تک 2 ارب 87 کروڑ روپے، جس میں 80% ٹینڈر لگ چکے ہیں اور 20% کے ٹینڈر اس 15-20 دن میں لگ رہے ہیں۔ یہ 2 ارب 87 کروڑ روپے اس کے ریلیز ہو گئے، وزیر اعظم پاکستان نے ریلیز کر دیے۔ میں نے منصرہ کی سڑکوں کے حوالے سے وہاں پہ بات کی، اور میں نے ہر وقت وہاں پہ بات کی۔ میں حالانکہ گورنمنٹ میں رہ کے وہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ بولنا بڑا مشکل، اور پارلیمانی سیکرٹری چونکہ ایک سرکاری عہدہ رکھتا ہے، وہ وہاں پہ کوئی پیشن بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھ کے میں ہمیشہ الحمدللہ اپنے علاقے کی، میں ماسک کے ساتھ کبھی بھی نہیں گیا ہوں، میں ماسک پہنتا ہوں، لیکن اسمبلی میں میں ماسک اتار کے بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ 35 سال ہم نے ماسک کی سزا کاٹی ہے، جو 35 سال سے بھگت رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ نے جس کو بھیجا ہے سر، وہ آپ کی پوری آپ کے علاقے کی اور آپ کے حقوق کی چوکیداری کرتا ہے، اور اس میں مجھے انشاءاللہ وہاں پہ کوئی کمزوری آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور ہر جگہ میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں جارگلی میں مجھے کتنے ووٹ ملے، جارگلی کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہاں پہ الحمدللہ کوئی 2 کروڑ کی سڑک کی منظوری ہوگی۔ اس طرح سدبنی میں ہمیں پہلی دفعہ میرے خیال میں 700 کے 750 ووٹ ملے، تو وہ 750 وہاں پہ اس وقت 4 کروڑ کی منظوری، سڑک کی منظوری، اور بلا تفریق قومیت سے نکل کے قومیت کے نام پہ آپ یقین کریں گے منصر کو پسماندگی میں ڈالا گیا، اندھیرے میں ڈالا گیا، صرف قومیت، قوم تو ساری قوم یہاں پہ ساری قومیں بیٹھی ہوئی گلدستے کی طرح، اور ہمیں پیار محبت کا میسج دینا چاہیے، انسانیت کا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے۔ یہاں پہ قوموں کو لڑا کے اس پہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، اور جو بندہ دن کو 4 گھنٹے سوتا ہے، الحمدللہ میں 24 گھنٹوں میں صرف 4 یا 5 گھنٹے سوتا ہوں، اور دن کو جو 4 گھنٹے سوتا ہے وہ قوم کی کیا خدمت کرے گا؟ اسے صرف 5 سال بعد آگے قومیت کا نعرہ لگوا کے اسی کو اس نے ووٹ لینے، اسی کو اس نے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ ساری میری قومی یہاں پہ سواتی، سید، گجر، اوان، مغل، راجپوت، کشمیری، یعنی جتنے بھی اقوام ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، جتنے بھی اقوام ہیں، یہ ساری میری قوم ہے، میرے بھائی ہیں، میری عزت ہے، میں کہتا ہوں یہ گلدستے ہیں، اور میں سب کو
آپ سب کو خدمت لوگ یاد کرتے ہیں. صاحبزادہ جنید صاحب نے خدمت کی تو آج دیکھیں اسٹیج پہ برمنا لوگوں نے اظہار کیا ہے. اس طرح صاحبزادہ شبیر صاحب, صاحبزادہ انس صاحب کو چونکہ ہمارے اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ چیف سیکرٹری ہوتے, اللہ نے لے لیے, لیکن صاحبزادہ شبیر صاحب اس وقت چیف انجینئر بیٹھے ہوئے جتنے کام وہ ہمارے کرتے ہیں, علاقے کی خدمت کرتے ہیں. جب بھی میں گیا ہوں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. میں کہہ دوں سردار صاحب مجھے 2-4 کروڑ روپے اریگیشن پہ چاہیے, انہوں نے عزت بھی دی ہے, انہوں نے چائے بھی پلائی اور انہوں نے ہمارے کام بھی کیے. تو صاحبزادہ شبیر صاحب اور یہ پورا خاندان, یہ پورا اس خاندان کی زندگی خدمات میں گزر گئی. جو خدمات ان کے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ خدمت اللہ پاک کسی کو نصیب کرتا ہے. اور جب بندے کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ پاک بندے سے پھر ایسے ہی کام لیتے ہیں الحمدللہ, جس طرح ان سے لے رہے گا جس طرح. اور خدمت ضروری نہیں ہے کہ بہت ایک کونسلر ہے وہ اپنے طور پہ اس کا جو ڈومین ہے تو اس میں وہ کام کرتے ہیں اپنے ولیج کونسل میں. ایک ناظم یہاں پہ ناظمین صاحبان بھی بیٹھی ہوئی, ان کی اپنی جگہ پہ خدمات ہے. یہاں پہ عدنان بھائی ہے ڈسٹرکٹ ممبر, یا باقی ڈسٹرکٹ ممبر بیٹھے ہوئے, مسعود بھائی ہیں, یعنی کچھ لوگ اگر کونسلر نہیں ہے, ممبر نہیں, اس کے بغیر بھی لگے ہوئے دن رات ایک کر کے کام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. اور یہ خدمت کا صلہ اللہ پاک, یہ خدمت کا موقع اللہ پاک کسی کو دیتے ہیں. خوش قسمت لوگ وہ ہیں. اور اجتماعی کام کے لیے آپ یقین کریں گے کہ میں نے ایک جگہ میں ایک بہت بڑے عالم پہ ان سے بات سنی, کہتے کہ ایک بندہ مطاف میں بیٹھا ہوا ہے, حرم شریف کے مطاف میں جہاں پہ طواف کرتے ہیں. کہتے کہ 70 سال وہ کنٹینیو طواف کرتا ہے, 70 سال. اور وہ فرائض, سنت, واجبات, مستحبات کوئی نہیں چھوڑتا ہے. اور 70 سال اسی عبادت میں لگا, اور وہ بھی طواف میں وہاں پہ گزارتا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے افضل وہ بندے, اس سے زیادہ اس بندے کو اللہ پاک کریڈٹ دیتے ہیں کہ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں کسی کے کام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا. اس میں نہ ہو کہ جی یہ یہاں سے ایک بندہ اگر مجبور ہو کہ وہ میرا ووٹر نہیں بھی ہے تو میں اگر اس وقت یہ سوچوں کہ نہیں اس طرح مجھے ووٹ نہیں دینے, اس کے مشکل میں نہیں جاتا ہوں. میرے خیال میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کی اس رحمت کے خلاف جاتا ہوں, اللہ کی اس فضل, اس جو نعمت جو اس نے مجھے عطا کی ہے. میں تو کبھی بھی نہیں سوچوں گا کہ یہ بندہ, میں کہتے ہیں خدمت انسانیت کی کرنی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو گھر سے صبح نکلتے ہیں کسی کے کام کے لیے, وہ کام ہو یا نہ ہو, اللہ پاک اس بندے سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے جو 70 سال خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. یعنی خدمت میں اللہ پاک نے اتنا بڑا کریڈٹ دیے خدمت, اور جو بھی خدمت کرتے ہیں. اور تھوڑی سی زندگی ہے اگر بندہ خدمت میں گزارے, اخلاص کے ساتھ گزارے, تو اللہ پاک دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. ایک بات میں ضرور کہوں گا, بندے کی اگر نیت ٹھیک ہو اور بندے کا عزم ارادہ بلند ہو, وہ میں اس کی بات کروں کہ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہے کہ جی اپنا عزم مستقبل کا بڑا رکھو, اپنا ارادہ, اپنا خواب بہت بڑا رکھو سامنے. بے شک آپ اخلاص سے آپ اگر ایک ایک قدم لیتے جائیں گے, آپ کو اللہ پاک کسی وقت اس منزل تک پہنچا دے گا. تو اس نے کہا جی, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا جی آپ کا کیا عزم ہے, آپ کا مستقبل کا کیا خیال ہے. اس نے کہا جی میرا, وہ ٹیچر کو کہتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں میرا تو ایک خواب ہے, میرا ارادہ ہے کہ میں مستقبل میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں. اب ایک ٹیچر کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ وہ کتنا بڑا فیصلہ, کتنا کہتے ہیں کہ میرا ایک خواب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں. پریزیڈنٹ بھی امریکہ کا وہ چاہتا ہے. تو 26 سال بعد جب اوباما نے حلف اٹھایا, حلف اٹھانے سے پہلے اس کے الفاظ کہ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, یعنی ہر کام جو ہے وہ ممکن ہے, کوئی کام ناممکن نہیں. اس نے کہا وہ ٹیچر میں تھا جب میں 26 سال پہلے ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کا کیا عزم ہے. میں نے کہا میری خواہش ہے اور میرا عزم ہے کہ میں امریکہ کی خدمت کروں. 2 دفعہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے, 2 دفعہ. یہ سوچ سے زندگی بدلتی ہے, سوچ سے قومیں بدلتی ہیں. اگر سوچ خالص ہو, نیت صاف ہو, اس سے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں. تو اس لیے اچھی اللہ نے جو موقع دیا ہے, کوشش ہم نے کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. یہ ایک غنیمت سمجھے. میں تکیہ شنائی روڈ جو بات کی انشاءاللہ, اس میں ترجمان بھی کہہ رہے کہ تکلیف ہے, انشاءاللہ اس میں بھی کوشش کر رہا ہوں. اس میں بھی میں جو پیسے آئیں گے انشاءاللہ اس میں بھی میں پوری کوشش, اس کا فی الحال وعدہ تو نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کروں گا. چونکہ وعدہ میں کروں گا تو کل شنائی والے کے آسان لوگ بھی مجھے یہاں سے پکڑیں گے کہ آپ نے وعدہ کی, اس کی میں پوری کوشش کروں گا. اس کے ساتھ میں آپ تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ یہاں پہ یہ جو میں حیران ہوں کہ یہ یہاں پہ 1000-1200 لوگ یہاں پہ کیسے اکٹھے ہوئے ایسے موسم میں. یہاں میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی 100-200 لوگ ہوں گے، لیکن یہ جو میں اجتماع لے کر رہا ہوں یہ آپ کی محبت ہے. آپ کی اور آپ یہ محبت آپ نے آج سے نہیں، یہ 2013 سے آپ کر رہے ہیں. 2013 اور 2018 میں آپ نے محبت کی، اسی لیے الحمدللہ آج اللہ نے آپ کو اللہ نے اختیار بھی دیے، آج آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں. اور یہ میں احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی توجہ ہے، آپ کی محنت ہے اور آپ کی وہ قربانی ہے جو آپ نے الیکشنوں میں دیے. بڑوں کو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ نعرے لگاتے رہے، دوڑتے رہے، یہ بھی بے چین تھے. تو اس کا ضلع اللہ نے آج آپ کو دیے. انشاءاللہ آج افطار بلکہ بھی سارے مل کے انشاءاللہ افطار بھی کریں گے. افتتاح سے پہلے یہاں پہ ایک دعا کر لیں، تاکہ دعا کے بعد پھر جا کے ساجد صاحب سے بھی دعا